یہ جو معاویہ نام ہے نا، اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے، لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں، لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ اس نام کے اوپر ایک پوری بحث ہو کے، ایک بریلوی عالم ہے، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تفتہ زانیہ، اتنی موٹی آج کل آئی، اور علماء کے حلقوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو وہ گردیزی صاحب کراچی کے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر پوری بحث کی ہے۔ علماء سے پوچھ کے چلیں، آپ کو علماء ادھر ادھر کی بہت کرائیں گے، پہلے تو پوچھیں گے یہ پوچھا کس نے ہے، مطلب نہیں بتائیں گے آپ کو، پھر ابھی کبھی آپ کو کچھ بتائیں گے، کبھی کچھ بتائیں گے، لیکن سب کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا۔ الحامین سنیں ذرا 5ویں نمبر پر علامہ ابن منظور افریقی نے کیا معنی کیا ہے، فرماتے ہیں کأنہ یعوی الیہا من اوائی الذئب، فرماتے ہیں معاویہ اسے کہتے ہیں، اس روشن ستارے کو کہتے ہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے تو کتے اس کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب یہ تھا وہ معنی جس کی وجہ سے تم نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، تمہاری مجبوری ہے، تم نے بتانا بھی نہیں تھا۔ اگر تم یہ معنی بتا دیتے تو آپ کو حضرت امیر معاویہ کے متعلق اپنی زبان کو بند کرنا پڑتا۔ یہ نیپالی بابا کہہ رہا تھا میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ مرزا صاحب تم نہیں بتاؤ گے تو ہم بتائیں گے، اور یہ وہ خاص معنی ہے جس کی وجہ سے جو تمہاری مجبوری بنا اور تم نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، کہ معاویہ اس روشن ستارے کو کہتے ہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے تو درندے کتے جو ہیں اس کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سامعین آئے 5ویں نمبر پر علامہ ابن منظور افریقی آپ نے کیا معنی کیا۔ تو سامعین یہ میں آپ کے سامنے لسان العرب میں سے پڑھ رہا ہوں جو لغت کی معتبر ترین کتاب ہے۔ فرماتے ہیں منزل من منازل القمر، چاند کی منازلوں میں سے، چاند کی منازل جو ہیں، چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام معاویہ ہے۔ تو مرزا صاحب معاویہ چاند ہے، اگر اس کی طرف دیکھ کر تھوکو گے تو وہ تھوک تمہارے منہ پہ آئے گا، حضرت معاویہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام معاویہ ہے۔ تو آئے سامعین 7ویں نمبر پر علامہ ابن منظور افریقی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَبْوَاهُ عَنِ الشَّيْءِ، معاویہ اسے کہتے ہیں جو اکیلا اپنی طاقت کے ذریعے، اکیلا اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی چیز کا رخ پھیر دے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ حضرت معاویہ نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کفر کے منہ پھیر کے رکھ دیے۔ تو فرماتے ہیں جو اکیلا علی کے دشمن سے نفرت کیا کر، علی کے دشمن سے مصافحہ نہ کیا کر، وہ کتے سے زیادہ نجس ہے، چونکہ جنت میں کتا جا سکتا ہے، علی کا دشمن جنت میں۔ علی کی دشمنی کفر ہے، علی کی مخالفت کفر ہے۔ مرتے دم تک یہ فکرہ یاد رکھنا، آخری سانس تک اسے عقیدے میں رکھنا۔ نسیم بھائی پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی کوئی بندہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر میں رکوع کی وجہ سے خم پڑ جائے، کوئی اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کے کمان کی طرح پتلا ہو جائے، کوئی اللہ کی طرف اتنی دعوت دے کہ اللہ کی محبت میں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اللہ کی دشمنی میں پبلک اسے زخم لگائے، اور اسے اتنے زخم لگے کہ اس کا بدن پاؤں سے لے کے سر تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں لوگ اس کا قیمہ بنا دے۔ لیکن یا علی اگر وہ تجھ سے رائی کے برابر بھی بغض رکھتا ہوا تو اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔